نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، فعال کھولنا اور کھلوانا یہ کیسا ہے۔ اسی کے ضمن میں چند باتیں حدیث پاک کی روشنی میں شریعت کا حکم کیا ہے اس کے تعلق سے، یہی تمام باتیں آج میں ذکر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے، فعال کھولنے کے تعلق سے، فعال کھلوانے کے تعلق سے پہلے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ ان حفصہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ دوسری حدیث پاک ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد برئ مما انزل علی محمد۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور جیوتشی کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہو گیا۔ پہلی حدیث پاک جو میں نے پیش کی، سرکار نے کیا فرمایا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور دوسرے میں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ دین اسلام سے پھر گیا، یعنی اس نے کفر کیا۔ اور ایک آخری حدیث پاک پیش کروں، اس کے بعد ان تمام حدیثوں کا میں نچوڑ اس کی وضاحت کروں گا۔ آخری حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں۔ انا عائشہ قالت سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیسوا بالشیء قالوا یا رسول اللہ فانہم یحدثون احیانا بالشیء یکون حقا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقروها فی اذن ولیہ قر دجاجا فیخطفون فیہا اکثر من 100 کذبا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے فرمایا کچھ لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کاہنوں کی بابت پوچھا، یعنی ان کے تعلق سے کیا پوچھا کہ ان کی باتیں قابل اعتماد ہیں یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض وقت وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ حق ہے جس کو فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے، پھر وہ کاہن اس کلمہ حق میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ تو پیارے، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان حدیث پاک سے ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، منجمین ہیں، جو جیوتشی ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، ان کے پاس جانا، ان سے کچھ دریافت کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، یہاں تک کہ کفر ہے۔ اس لیے پیارے کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات میں جو بھی رد و بدل ہوتا ہے، کائنات میں جو بھی تغیر و تبدل، کائنات میں جو بھی حرکات و سکنات ہوتے ہیں وہ سیارگان کی وجہ سے ہوتے ہیں، ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فلاں ستارہ فلاں برج میں چلا جائے گا تو یہ ہوگا، یہ تمہارے لیے یوگ اچھا نہیں ہے، فلاں دن کا یوگ اچھا ہے۔ تو پیارے،
ان کا جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فال کھولنا کھلوانا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، جوتشیوں کے پاس جانا، فال کھلوانا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ کفر بھی ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے۔ کوئی بھی علم پیارے بذات خود بنفسہ ہی خود جو ہے غلط نہیں ہوتا ہے۔ علم نجوم یہ بھی ایک علم ہے جو غلط نہیں ہے، کوئی بھی علم غلط نہیں ہوتا ہے، بذات ہی خود بنفسہ ہی خود غلط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال کیسا ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس علم کے سے تعلق رکھنے والے کا عقائد کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ تو چونکہ کاہن کا، نجومی کا، جوتشی کا ان کا جو عقیدہ ہے وہ کفریہ عقیدہ ہے، اس لیے ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے پاس جانا، فال کھولنا کھلوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں جو استخارہ کی بات ہے، ستارے اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بیجا نہیں ہے، ان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اسی پر عقیدہ بنا لینا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ جو ہے ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا بالکل پیارے یہ کفری عقیدہ ہے، اسی لیے حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یقیناً وہ بیجا نہیں ہے، فالتو نہیں، اس میں بھی تاثیر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، ستاروں سے کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو استخارہ کی جو بات ہے وہ ایک الگ بات ہے، استخارہ کی اجازت ہے، آپ استخارہ کر سکتے ہیں، بہار شریعت میں 4 جلد میں باقاعدہ استخارہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، استخارہ کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فال کھولنا کھلوانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ قرآن سے ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے شادی کا رشتہ ہوتا ہے تو قرآن اٹھا کر فال کھولتے ہیں، کہ قرآن کھولتے ہیں، اگر آیت بشارت آ گئی تو سوچتے ہیں رشتہ صحیح ہے کر لو، اور اگر آیت عذاب آ گیا تو کہتے ہیں رشتہ بالکل غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے یہ سب جو ہے جہالت ہے، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن سے فال کھولا جائے، کھلوایا جائے، قرآن کے تعلق سے فال کھولنا کھلوانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ خود جو ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اپنے فتاوی مصطفیہ میں جو ہے باقاعدہ انہوں ذکر کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ فال کھولنا کھلوانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ قرآن سے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن اس لیے نہیں کہ فال کھولا جائے، کھلوایا جائے، پیارے قرآن اللہ کی لا ریب بے مثل کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے فیض و برکات ہمیں حاصل ہوں گے، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا حاصل کلام یہی ہے پیارے کہ جو کفار و مشرکین ہیں، جو جوتشی ہیں، نجومی ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا، فال کھولنا کھلوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں جو استخارہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے بتائی ہے، اوراد و وظائف باقاعدہ امام اہل سنت نے جو ایک کتاب لکھی ہے اعمال رضا، اس میں جو نقش وغیرہ بتائے ہیں، اوراد و وظائف بتائے ہیں، تو یہ جو ہے ایک الگ بات ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، فرق یہی ہے پیارے کہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کا عقیدہ باطل ہے، کفری عقیدہ ہے، ان کے پاس جانا، ان سے کچھ دریافت کرنا یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور جو ہمارے بزرگان دین نے اوراد و وظائف جو بتائے ہیں، جو نقش وغیرہ لکھے ہیں، تو یہ جو ہے ستاروں کا جو اس میں دخل ہے، جو ساعت وغیرہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، یہ بالکل اپنی جگہ حق ہے۔ ہمارا عقیدہ ستاروں پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔